يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا. اور جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہو آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں اپنی مہربانی سے، اپنی رحمت سے. اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کرنے لگتے ہیں. اور حاصل کیا ہوتا ہے اس انٹرپریٹیشن کا، اس ہیلا سازی کا، اس ہیرا پھیری کا، کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا انکار کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ سب کچھ ہمارا حق تھا جو ہم اویل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں ہے. یعنی وہ بات کبھی یوں گھما کے کریں گے، کبھی یوں پھیر کے کریں گے، لیکن حاصل سب کا یہی ہوگا کہ یس، ہم چونکہ چوزن پیپل ہیں، ہم چونکہ کمپیٹنٹ لوگ ہیں، ہم چونکہ ایسے ہیں، ہم چونکہ ویسے ہیں، لہذا ہم یہ ساری فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں. حالانکہ ایک ایک سانس جو انسان کو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آتی ہے، اس کے بغیر نہیں آتی. قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کہیں تو ٹریپ مراد لیں گے اس سے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ایسی جگہ سے پھنسائے گا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اور اللہ کے لیے یہ کام جو ہے اس کے لیے کوئی ٹائم درکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 10 سال کا محتاج ہے کہ 10 سال میں آپ کو ٹریپ میں پھنسائے گا. فرعون کو ٹریپ میں پھنسنے میں کتنی دیر لگی؟ یعنی وہ اپنے خیال سے، اپنے ہیلے کے مطابق بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے واپس لانے کے لیے گیا تھا، اور ایک غلط ڈیسیژن اس نے کر لیا کہ وہ یہ نہیں جج کر سکا کہ یہ تو معجزہ ان کے لیے ظاہر ہوا ہے. یعنی اس نے ایسا سمجھا کہ شاید دریا خشک ہو گیا ہے، اور اس نے اندر اپنی فوج ڈال دی، سارے سردار بھی اندر اتر گئے، اور منٹ نہیں لگا وہ سب کے سب غرق ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا ٹریپ جو ہے وہ ایک تو انویزیبل ہے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، اور بڑا سوئفٹ ہے. یعنی جسے ہم کبھی اویل سمجھ رہے ہوں کہ یہ ہم پر مہربانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ وہی جو ہے ہم ٹریپ میں پھنس رہے ہوں. وی ہیو نو آئیڈیا. تو قل اللہ اسرع مکرا، ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہیلے کا، ٹریپ کا، داؤ کا بڑا سخت ہے، بہت تیز ہے. سوری، ان رسلنا یکتبون ما تمکرون. جو ہیلے تم کر رہے ہو، میرے لکھنے والے، میرے پیغمبر یعنی میرے فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، نوٹ ہو رہی ہے. ذرا گھبراؤ مت. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں خشکی اور سمندر میں پھراتا ہے. یعنی انسان اپنے خیال کے مطابق ناردرن ایریاز میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو موت کی جگہ پر لے کے جا رہا ہوتا ہے. ان کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے. تو غالب کس کی پلاننگ آتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. موت ان کے منتظر ہوتی ہے، اور موت جہاں اللہ تعالیٰ نے جس وقت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے. بہت سے بوڑھے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ہسپتال میں مر جائیں تو ہمارے بچوں کی انسلٹ ہوگی،
لو جی بڈھا جڑا ہے ہسپتال مر گیا. پرانی روایت یہی ہے کہ وہ بیٹے کے گھر میں مرے, ایون بیٹی کے گھر میں بھی, یعنی خواہ کوئی بوڑھا بوڑھی اس کو سنبھال رہی ہو بیٹی, لیکن جب وہ زیادہ بیمار ہوگی تو اس کو اپنے بچے کی عزت کا خیال اتنا زیادہ ہوتا ہے, کہتا نہیں نہیں میں لے جاؤ ادھر, لے جاؤ لے جاؤ. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت بیٹی کے گھر میں لکھی ہے تو وہ بیٹی کے گھر میں آئے گی. اور اگر ہسپتال میں لکھی ہوئی ہے, ہسپتال میں جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ میں بس اب جانے والا ہوں, کہتے بس میں چھٹی دے دو, کر جانا, میں کر جانا کر جانا. لیکن پھر جب بھی ہوش ہوتا ہے تو اس کو بچے اٹھا کے پھر ہسپتال میں لے کے آتے ہیں. اور اگر ہسپتال میں اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہوئی ہے تو اسی بیڈ پر جہاں لکھی ہوئی ہے وہیں اس کی موت. تو ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ایک ایک لمحے کی خبر ہے, اور دراصل اللہ ہی کی پلاننگ کے تحت جو ہے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کوئی مووی ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں, تو ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا اچھا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, لیکن اصل میں کیا ہو رہا ہے, اس کا ڈائریکٹر جو ہے اس کہانی کو آگے چلا رہا ہے نا. تو کیونکہ وہ مووی ہے, اس کا ڈائریکٹر وہ ہدایت کار یا فلم ساز ہے, تو وہ جیسے وہ چلا رہا ہے اس کے مطابق ہو رہا ہے. ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں, ہمارا خیال ہے کہ اب یہ ہو جائے گا, لیکن ڈائریکٹر نے اس کی کچھ اور پلاننگ کی ہوتی ہے, وہ سٹوری اس کے مطابق آگے چلتی ہے. آگے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی تو ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے پھراتا ہے. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو, وجرینا بہم بریح طیبۃ, اور کشتیاں, یہاں تک کہ تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا میں نرم نرم جھونکوں کے ساتھ تیرتی پھر رہی ہوتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا, اور ان پر سفر کرنے والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں. جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ, اچانک اس پر تیز ہوا آتی ہے. یہ ذہن میں رکھے گئے بادبانی کشتیوں کا ذکر ہے. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ, اور ان پر ہر طرف سے موجیں جو ہیں وہ اس کشتی کو گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور کشتیوں کے سواروں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم گر گئے ہیں ان لہروں کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو, اپنی عبادت کو, اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اللہ میاں ہن سانو پہنچا دے, ایک باری کنارے لا دے تے مڑ کے اسی صرف تیری بندگی کریا کرا خالص ہو کے. یعنی خالص کون سا ہوتا ہے؟ جو 100% خالص ہو. اگر کسی پروڈکٹ میں 0.1% بھی امپیورٹی ہو تو اس پر لیبل کیا لگنا صحیح بنتا ہے؟ امپیور. پیور تبھی ہے جب خالص ہو. تو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں, اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں گے, اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. لئن انجانا من ہذہ, کہ اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی, لنکونن من الشاکرین, تو ہم لازماً شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. فلما انجاہم, پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اس مصیبت سے, اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق, تو وہ فوراً ناحق اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بغاوت کرنے لگتے. یبغون فی الارض بغیر الحق, زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں. یا ایھا الناس, لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, تمہاری بغاوت کا وبال تمہیں پر پڑے گا. متاع الحیات الدنیا, اور یہ دنیا میں تمہارا بغاوت کرنا اور اچھلنا کودنا اور ڈینگے مارنا, یہ کب تک ہے؟ یہ دنیاوی زندگی تک ہے. ثم الینا مرجعکم, پھر تمہارا ہماری ہی جانب لوٹ کر آنا ہے. فننبئکم بما کنتم تعملون, پھر ہم تمہیں جتلائیں گے تمہاری حرکتیں کہ تم کیا کیا کرتے رہے ہو. انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء, یہ مثال قرآن مجید میں کئی دفعہ آئی ہے.
کہ دنیاوی زندگی کی مثال ایسے سمجھو کا مائن، جیسے پانی، انزلناہ من السماء، جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، فاختلط بہ نبات الارض، اور پھر اس کے ساتھ سبزہ اس پانی کے ساتھ مل جل کر الٹیمیٹلی اگتا ہے، مما یاکل الناس، جس میں سے لوگ بھی کھاتے ہیں، والانعام، اور چوپائی بھی کھاتے ہیں، یعنی چارہ اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو ہیں، گھاس، یہ بھی اگتا ہے زمین میں سے، جسے جانور کھاتے ہیں، اور اناج بھی اگتا ہے، پھل بھی اگتے ہیں جسے انسان کھاتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اسے انسان کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ خیال کیا زمین کے رہنے والوں نے اس کی سبزی سے، اس کے پھلنے پھولنے سے، وزینت، اور وہ بہت لبھانے لگی زمین پر رہنے والوں کو، وظن اہلھا انہم قادرون علیہا، اور زمین پر رہنے والوں کو گمان ہونے لگا کہ انہیں اس کے حصول پر قدرت حاصل ہو گئی ہے نا۔ ایک فصل ہے جو خوب دن بدن پروان چڑھ رہی ہے، اور انتظار ہو رہا ہے مارچ اپریل کے مہینے کا کہ اس میں ہم فصل کاٹیں گے، لیکن اچانک کوئی آفت آتی ہے اور وہ 6 ماہ کی محنت جو ہے وہ صفر ہو جاتی ہے۔ اس کو شاید جن لوگوں کا زراعت کے ساتھ بالکل تعلق نہیں رہا اس کو ایسے لوگ اپریشیٹ نہیں کر سکتے، لیکن جن کا کچھ بھی تعلق زراعت کے ساتھ رہا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب کٹائی کا موسم آتا ہے تو پھر پرانا محاورہ یہ ہے کہ اس وقت سونے کی کنی جو ہے وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یعنی بارش جو ہے فصل کو تباہ کر دے، اور اگر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے اور آپ فصل کاٹ ہی نہ سکیں اور وہیں پر وہ فصل تباہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو اس پر قادر ہے۔ اب یہ ساری بات ذہن میں رکھے تو بالکل مزید ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین والوں نے خیال کیا، وزینت وظن اہلھا انہم، نے پورے ترجمہ اکٹھا کرنا پڑے گا، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، یہاں تک کہ جب ان کو دسترس حاصل ہو گئی اور زمین سبز ہو گئی اور خوبصورت لگنے لگی، اور اس کے رہنے والوں کو گمان ہونے لگا کہ اب وہ فصل کاٹنے پر قادر ہیں، اتاہا امرنا لیلن او نہارن، تو ہمارا حکم اچانک آ گیا، دن کے وقت، رات کے وقت یا دن کے وقت، فجعلناہا حصیدن، اور ہم نے اس کو ایسے کر دیا جیسے کٹی ہوئی ہے، کلم تغن بالامس، جیسے وہ کل موجود ہی نہ تھی، کذالک نفصل الآیات، یوں ہم تفصیل کرتے ہیں اپنی نشانیوں کی، کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تو بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ڈائریکٹ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف گائیڈ کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ، وہ لوگ کہ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یعنی احسان کے 2 معنی ہیں، ایک تو اردو والے معنی ہے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، لیکن خود نیکی کرنے کی عربی بھی احسن یحسن ہے، محسن نیک کام کرنے والا، اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ نیکی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں ہے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی نیکی کا ایک بڑا عام شعبہ ہے۔ تو للذین احسنوا، نیکوں کے لیے،
کیا ہے؟ الحسنہ و زیادہ، نیکوں کے لیے نیکی ہے، بھلائی ہے، اور اس میں اضافہ ہے مزید. ولا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور قیامت کے دن ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی. یہ کیا ہوگا؟ یہ احسان کی روش کا، نیکی کی روش کا ریوارڈ ہوگا. اولئک اصحاب الجنہ، یہ اہل جنت ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. والذین کسبوا السیئات، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ تو اس جیسا ہی ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم نے بویا ہوگا ویسا کاٹو گے. جو لوگ برائیاں بوئیں گے وہ قیامت کے دن برائیاں ہی کاٹیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا آگ سے بالا پڑے گا. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جزاء سیئۃ بمثلھا، کہ برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا. ترحقہم ذلہ، ان کے اوپر کیا فرمایا تھا کہ جو جنت والے ہیں، نیک لوگ ہیں، لا یرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ، کہ ان پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں اس کا الٹ ہے، وترکہم ذلہ، اور انہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کے چہروں پر رسوائی چھا جائے گی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا نہیں ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطع من اللیل مظلمہ، اور ان کے چہروں پر سیاہی کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے اوپر اوڑا دیے گئے ہوں. یہ اصل میں فصاحت و بلاغت ہوتی ہے کسی بات کو کہنے کے، کہ اس میں تھوڑا سا مبالغہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات کو واضح کرنے کے لیے کہ تسی یہ سمجھو. اچھا، یہ جو سیاہی ہے چہرے کی، اس کو آپ سمجھ لیں کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں گھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہمارا محاورہ کیا ہے، منہ سے 12 بجے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چہرہ اس کا اترا ہوا، لٹکا ہوا، اور اس میں برائٹنس نہیں ہوتی. یعنی آدمی وہی ہوتا ہے، اس کی سکن کا جو ٹیکسچر ہے، جو بھی کمپلیکشن ہے، حالانکہ وہی ہے، لیکن اسی کمپلیکشن میں ایک سیاہی کا سا رنگ ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جب وہ خوش ہوتا ہے تو اس میں برائٹنس ہوتی ہے. اب برائٹنس برائی طور پر روشنی کے لیے ہے، اور کالک جو ہے وہ سیاہی کے لیے ہے. لیکن یہ دونوں چیزیں آپ خود ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب انسان خوش ہوتا ہے، اس کے حالات اچھے ہوتے ہیں، تو اس کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، اور جب وہ پریشان ہوتا ہے، ڈپریشن میں ہوتا ہے، تو وہ اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے. اب اگر آپ کچہری میں آپ کا جانا ہوتا ہے، یا اخبارات میں آپ تصویریں دیکھتے ہیں کہ وہ جی پیشی بھگتنے کے لیے آ رہے ہیں، خواہ وہ بڑکیں کیوں نہ مار رہے ہوں، تصویر میں بھی پتا چلتا ہے کہ ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، ہے نا. تو وہی چیز ہے کہ جس کو ذرا، یعنی دنیا میں تھوڑی تھوڑی رسوائی ہوتی ہے. فرض کیجئے میں جیل میں چلا جاؤں، کیا ہو جائے گا؟ لیکن قیامت والے دن جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو ذرا سی انسان کو دنیا میں تکلیف پہنچے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. اس کو ذرا ملٹیپلائی کیجئے نا کہ اس وقت کی پریشانی پر، تو پھر واقعی شاید یہی کیفیت ہو کہ ایسے معلوم ہو کہ جیسے رات کی سیاہی جو ہے ان کے اوپر اڑا دی گئی ہے، اور وہ چہرے کے اندر اوپر جو نظر آ رہی ہے. اولئک اصحاب النار، یہ اہل جہنم ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ان سب کو ہم جمع کریں گے، نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تو ہم کہیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوں گے کہ کھڑے رہو تم بھی اور تمہارے شریک بھی اپنی جگہ. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور ہم ان کے درمیان تفریق ڈال دیں گے، ایک دوسرے کو پہچانے گے نہیں، ایک دوسرے کو ڈس اون کریں گے. دنیا میں کیا تھے؟ وہ ایک دوسرے کے دوست تھے، بڑی گہری چن رہی تھی ان کے درمیان، بڑی گاڑی چن رہی تھی. اب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کریں گے. وہ اس پر الزام دے گا اس نے کیا تھا، کہ نہیں اس نے جان بوجھ کر کیا تھا. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ،
اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت شبادت نہیں کرتے تھے، ہمارا کوئی تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے. نقول للذین اشرکوا مکانکم شرکاء فزیلنا بینہم العداوۃ بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم. اور کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور ہمیں تمہاری عبادت کو کوئی پتہ نہیں. یعنی وہ بت ہیں جن کو وہ شریک بنایا کرتے تھے، بت کیا ہیں؟ وہ تو ڈیڈ ہیں. اب یہ ان کے سامنے جا کے سجدے کر رہے ہیں اور یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ ہماری گواہی دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں سجدے کرتے رہے ہیں، ہمیں ان کی عبادت کو کوئی پتہ نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم نہیں ڈسون کرتے ہیں. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، ہر شخص آزمائش کر لے گا، جج کر لے گا اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کو کہ اس نے جو دنیا سے آخرت کے بینک میں جو کچھ جمع کرایا تھا وہ کھوٹے سکے تھے یا واقعی وہ سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے. وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے، رد کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے کس کے سامنے؟ مولاہم الحق، ان کے حقیقی سرپرست، ان کے حقیقی ولی کے سامنے، مولا کے سامنے. وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور وہ سب جھوٹ جو وہ باندھا کرتے تھے اللہ پر، وہ سب کے سب ان سے گم ہو جائیں گے، انہیں کہیں نہیں ملیں گے. اس کے بعد بڑا خوبصورت ایک مقام آ رہا ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہو ذرا بتاؤ نا کہ بھلا تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار، یا یہ بتاؤ کہ کون مالک ہے، کون کنٹرول کرتا ہے کانوں اور آنکھوں کو. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اب یہ ذکر آخرت کا نہیں ہے، یہ دنیا کا ذکر ہے کہ ذرا ان کافروں سے پوچھو نا کہ بتائیں بھلا ان کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. یعنی مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو رازق سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے، مانتے تھے کہ آنکھیں بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں اور کان بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں، اور زندگی اور موت کا مالک بھی اسی کو مانتے تھے. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور یہ بتاؤ کہ کون بھلا کاموں کی تدبیر کرتا ہے، کاموں کو پلان کرتا ہے. تو کہیں گے اللہ. 4 سوال پوچھے ہیں، تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور کس کے کنٹرول میں ہے کان اور آنکھیں، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے. ان 4 سوالوں کے جواب میں کہیں گے اللہ. آپ کو یاد ہوگا نا جو پہلا یہاں پر خطاب ہوا تھا جمعے کا، رب ہمارا، اس کا حاصل جو اس میں بھی یہ آیت میں نے کوٹ کی تھی کہ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے اور رازق بھی مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں کو کنٹرول کرنے والا بھی مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا بھی مانتے تھے. لیکن الہ واحد نہیں مانتے تھے کہ عبادت کے لائق صرف وہ ہے، اور رب تو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے. اب اس آیت کو پڑھیے گا. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآنی تعارف آیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہارا حقیقی رب، حقیقی آقا، حقیقی لارڈ ہوں. اور یہ رب کا ترجمہ جو ہے اصل میں ہوا یہ کہ عربی زبان میں لفظ اللہ تو اللہ کے لیے بنا تھا اور غیر اللہ کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا. جیسے انگریزی میں کیپٹل جی والا گاڈ، نہ اس کے ساتھ دی کبھی لگتا ہے نہ اے لگتا ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بولا جا سکتا، اس کی جمع بھی کوئی نہیں. اسمال جی والے گاڈ کی جمع ہے، اس کے ساتھ اے بھی لگتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پلورل بھی ہے گاڈز، اس کا فیمینن بھی ہے گاڈس، اور اس فیمینن کی جمع بھی ہے گاڈز اینڈ گاڈسز. لیکن کیپٹل جی والے ورڈ کی گاڈ کی نہ کوئی جمع ہے نہ فیمینن ہے، تو اللہ کے لیے.
اسی طرح لفظ اللہ اللہ کے لیے تھا، بنا تھا عربی زبان میں، لیکن لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بنا تھا. یہ لفظ عربی زبان میں بنا تھا آقاؤں کے لیے. اگر عربی میں یہ کہنا ہو کہ امیہ حضرت بلال کا آقا تھا تو آپ کے پاس کوئی اور لفظ نہیں یہ کہے بغیر کہ کانا امیہ ربا بلال، امیہ حضرت بلال کا رب تھا، آقا تھا. اب یہاں کیا کہہ دیا؟ تو سن لو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے. تو رب کا اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں کرنٹ لینگویجز کے اندر تو انگریزی میں اس کا ترجمہ ہے لارڈ. پنجاب کی شہری زبان میں اس کا ترجمہ ہے میاں. ہم کہتے ہیں اللہ میاں. اور دیکھ لیجیے گا یعنی جو شہر ہیں ان میں جو مل مالکان ہیں ان کو میاں صاحبان کہا جاتا ہے، یعنی مل مالک. اچھا، دیہات میں اس کا صحیح ترجمہ پنجاب کے دیہاتی زبان میں چودھری ترجمہ ہے اس کا، اور سرائکی میں اس کا ترجمہ سائیں ہے، اس لیے وہ اللہ سائیں کہتے ہیں. تو جو پروٹوکول یعنی ان جگہوں پر ان کو دیے جاتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ہم ان کو رب بنائے بیٹھے ہیں. تو فذالکم اللہ ربکم الحق. تو سن لو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب، تمہارا حقیقی آقا، تمہارا حقیقی لارڈ ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. تو حق آ جانے کے بعد تو پھر گمراہی رہ جاتی ہے اگر کوئی حق کو قبول نہ کرے تو. فماذا بعد الحق، اور حق بات ظاہر ہونے کے بعد کیا ہے؟ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. فأنا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان نافرمانوں کے معاملے میں حق ثابت ہو رہا ہے کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ. ذرا ان سے پوچھو نا، کیا ان کے شریکوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو؟ یعنی جیسی تخلیق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایسی کوئی اور چیز کوئی ہے بنانے والا؟ اور پھر جیسے وہ ریپیٹ کرتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹلی نہیں بنی یہ کائنات، ایکسیڈنٹلی نہیں بنے انسان، بائی ایکسیڈنٹ نہیں بنے. ایکسیڈنٹ تو روز روز نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو بھی پیدا کیا اور قیامت تک تمام انسانوں کو پیدا کرے گا. ہر کمپل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے نکلتی ہے پہلے روز سے، اور قیامت تک اسی کے حکم سے نکلے گی. تو دکھاؤ تم کوئی اور جس نے تخلیق کی ابتدا کی ہو اور وہ اس کو ریپیٹ بھی کر سکتا ہو. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اس کو دہرائے گا، یعنی دوبارہ مار کے زندہ کرے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. پھر تم کہاں اکھڑے جاتے ہو، تم کہاں جھوٹ میں پھنسے جاتے ہو. قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. ان سے پوچھو کیا تمہارا کوئی ایسا شریک ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، سیدھا راستہ دکھاتا ہو؟ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ. پھر اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ تو حق کا راستہ دکھاتا ہے. فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي. تو کیا بھلا وہ جو حق کا راستہ بتلاتا ہو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، أَمَّن لَّا يَهِدِّي، یا وہ جو راستہ دکھاتا ہی نہ ہو. إِلَّا أَن يُهْدَىٰ، جب تک اس کو گائیڈ نہ کیا جائے. یعنی پتھر کے بت، نمبر ایک وہ تمہیں گائیڈ نہیں کرتے، دوسرا وہ خود بھی اپنا راستہ نہیں دیکھ پاتے. تم ایک بت کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دو، اس کو کہا ہاں بھی آ جائے ادھر، وہ نہیں آئے گا. وہ کہے گا دائیں دیکھ، تو آپ کہیں گے دائیں دیکھو، نہیں دیکھے گا. تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. تو تمہیں کیا ہو گیا کہ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. ان کی اکثریت صرف گمان کی پیروی کرتی ہے. ان کی اکثریت گمان، assumption، اس کی پیروی کرتی ہے. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. اور حق کے مقابلے میں گمان کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بالکل کارآمد نہیں ہے.
ان اللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. وما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے. یہاں اور سے پڑھیے گا قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہو رہا ہے، اور قرآن مجید کا جو چیلنج ہے وہ اب یہاں پر آ رہا ہے کہ قرآن جیسی کوئی تحریر اللہ کے سوا نہیں بنا سکتا. یہ چیلنج پہلے سورہ حج میں آیا ہے، اور وہاں کہا گیا کہ ان سے کہو قل لا ان اجتمعت الجن والانس، ان سے کہو کہ اگر تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، کہ وہ اس جیسا کوئی قرآن لے آئیں، لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تو اس جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے خواہ وہ سارے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، یعنی they all get together on this project، پھر بھی وہ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. اب یہاں اس چیلنج کو ذرا ٹائٹ کیا جا رہا ہے، یعنی اس سے اگلی سورت جو آ رہی ہے سورت ہود، اس میں ایک سٹیپ آئے گا کہ اچھا چلو پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 سورتیں لے آؤ. یہاں اس سے بھی اگلا قدم ہے کہ ایک ہی سورت لے آؤ، یعنی ایک اعتبار سے اس چیلنج کو نرم کیا گیا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سخت ہو گیا کہ جب کہا چلو ساری نہیں تو ایک ہی لے آؤ، ایک بھی نہیں لا سکے تو ان کی اور بھی زیادہ معرومی ثابت ہو گئی، تو وہ تو اس جیسی ایک صورت بھی نہیں لا سکتے، تو قرآن مجید کی عظمت ثابت ہو گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. وما کان ھذا القرآن یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن تو تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی اس سے پہلے تورات و انجیل نازل ہوئی ہیں، اسی کے کانٹینٹس کی یہ تصدیق کرتا ہے. اٹ اگین مینز کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کی خاص حیثیت یہ ہے کہ اس کو جب ملا کر رکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، تو اگر تو کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو تو اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کہ کدھروں کو کتاب ٹکر گئی، انہوں چپ کر کے کہیں سے نسخہ اس کے ہاتھ آ گیا تورات و انجیل کا، اور وہاں سے پڑھ کے وہ اپنے الفاظ میں بیان کر کے روپ ڈال رہا ہے. تو مکے والے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ان پڑھ ہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں پڑھیے، لیکن باتیں ان کی زبان پر بھی وہی آ رہی ہیں جو تورات و انجیل کی باتیں ہیں، تو جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والا یہ قرآن. وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رب العالمین کی جانب سے ہے. ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اس کو اپنے پاس سے گھڑا ہے اور اللہ کی طرف منسوب کیا ہے. قل فاتوا بسورۃ مثلہ، فاتوا بسورۃ مثلہ، تو پھر ان سے کہو کہ اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. محمد بھی تمہارے جیسے انسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تم بھی انسان ہو، تم سارے مل کے بیٹھ کے اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جس کو چاہو بلا لو. اب یہ بلانا دونوں طرح سے ہو سکتا ہے، اپنی مدد کے لیے بلا لو یا جس سے مرضی فیصلہ کرا لو بلا کر. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم، جس کو بھی تم بلا سکتے ہو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلام اپنے آپ سے گھڑا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ اب گواہی پیش کر رہا ہے. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، حقیقت یہ ہے کہ جس بات کو یہ علم سے اپنے قابو میں نہیں لا سکے اب اس کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید کے مقابلے کا قرآن یا اس جیسی 10 صورتیں یا ایک صورت تو وہ لا نہیں سکے، لیکن بکواس کیے چلے جا رہے ہیں کہ اپنے پاس سے گھڑا ہے، اپنے پاس سے اپنے گھڑا ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے. فلما یاتہم تاویلہ، اور جب حقیقت کھلی ہے ان کے سامنے کہ ہم اس جیسا قرآن اس جیسی صورت نہیں بنا سکتے،
تو پھر یہ اس کو جھوٹا قرار دینے لگے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھوٹا قرار دیا تھا ان سے پہلوں نے بھی انبیاء کرام کی کتابوں کو، ان کی وحیوں کو، ان کی نشانیوں کو. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو پھر دیکھو ایسے ظالموں کا کیا انجام ہوا. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس کو نہیں مانتے. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور جو پہلے کہا تھا نا کہ ان کی تمام حرکتوں کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اب اس کو خلاصے میں کہا اور تیرے رب کو خوب معلوم ہے ان فسادیوں کے بارے میں کہ یہ جو اعتراضات کر رہے ہیں they don't mean that. اصل بات کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا اور اللہ کے نمائندے کو تسلیم نہیں کرنا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن